سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سورہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد کیا کہ قل هو اللہ احد، حبیب کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ دو لفظ دیے، احد، صمد۔ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور دنیا میں کوئی اس کا شریک، صحیب اور ہمسر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو حکم دیا کہ کہو، اور پیغمبر اکرم نے ان آیتوں کو ہم تک پہنچایا، یعنی پہلے مخاطب وہ اور اس کے بعد پوری انسانیت ان آیتوں کی مخاطب ہے۔ کیا کہو؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ میں کون اللہ؟ اگر میں کہوں کہ وہ کتاب لائیں تو آپ پوچھیں گے نا کون سی کتاب؟ اگر میں یہ کہوں وہ شخص آیا تھا تو یا تو پہلے سے ذہن میں طے ہو کہ کون سا شخص، ورنہ میرے محترم سننے والوں میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوگا پوچھنے کا بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ شخص آیا تھا، کون سا شخص؟ تو اس میں وہ بہت کلیدی ہے، کی ورڈ ہے، جسے ہمارے مفسرین نے ضمیر شان کے نام سے یاد کیا کہ یہ جو وہ ہے وہ پروردگار عالم نے زینت کے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہوا اللہ کا ہوا، یہ تو دو حرف ہے نا، پروردگار عالم ایک زیر اور ایک زبر بھی زینت کے لیے اور غیر ضروری استعمال نہیں کرتا، جب تک کہ اس کے پس منظر میں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہ ہوا کلیدی لفظ ہے، ہوا اللہ، وہ اللہ بھائی کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی جو پوری زندگی چل رہی ہے وہ سبب اور مسبب پہ چل رہی ہے، علت اور معلول پہ چل رہی ہے، جسے فلسفے کی اصطلاح میں کاز اور ایفیکٹ کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ میز یہاں رکھی ہوئی ہے، میرے محترم سامعین کے سامنے فقط میز ہے، اس کا بنانے والا یہاں نہیں ہے، لیکن کیا کوئی محترم سننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میز خود بخود وجود میں آئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے چونکہ موجود نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہے اثر۔ عقل کہتی ہے کہ اگر کوئی اثر ہے تو اس کا کوئی مؤثر بھی ہوگا، اگر کوئی مسبب ہے تو اس کا کوئی سبب بھی ہوگا، اگر کوئی معلول ہے تو اس کی کوئی علت ہوگی، اگر کوئی ایفیکٹ ہے تو اس کا کوئی کاز ہوگا۔ یہ فطرت ہے۔ آپ نے دیوار کے پیچھے سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، آگ نہیں دیکھی آپ نے، لیکن آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ چونکہ دھواں ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں آگ ہوگی۔ دھواں اثر ہے، آگ اس کی مؤثر ہے۔ تو اثر سے مؤثر تک جانا یہ انسان کی فطرت ہے، اور اس فطرت سے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کمرے میں دھوپ کی کرن آ جائے، آپ قسم شرعی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور اپنے وجدان سلیم کو گواہ بنا کے کہہ سکتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سورج کو نہیں دیکھا، آپ نے دھوپ کو دیکھا ہے۔ تو اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ چلا لینا یہ انسان کے علم کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب انسان کے علم کی سب سے بڑی حقیقت ہے تو آپ نے انسان کو دیکھا، سوچا کہ اس کا کوئی باپ ہوگا، اسے دیکھا، سوچا کہ اس کا بھی کوئی باپ ہوگا، یعنی آپ کے ذہن میں انسان کو دیکھ کر اس کا کاز، اس کی علت خود بخود آئی۔ اچھا، تو جب میز کو دیکھ کر اس کا خالق سمجھ میں آتا ہے، کرسی کو دیکھ کر اس کا خالق سمجھ میں آتا ہے، بچہ دیکھ کر اس کا باپ سمجھ میں آتا ہے، تو کیا پوری کائنات کو دیکھ کر آپ کی فطرت کسی خالق کو نہیں سمجھ سکتی؟ اس پوری کائنات کو دیکھ کر کیا آپ کی فطرت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ جب ایک چھوٹی سے چھوٹی شے بغیر کسی خالق کے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے عدم سے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اثر سے مؤثر کا پتہ چلائے، اثر دیکھے اور سمجھے کہ اس کا کوئی خالق ہے، مخلوق سے خالق کا پتہ چلائے۔ تو کائنات کو دیکھا، اور کائنات کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ طے کیا اپنی فطرت کی بنیاد پر کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اس کے لیے نہ نبی کی ضرورت ہے، نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی بتلانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی اللہ، کوئی خالق ہے، اب اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، میں اس کے نام پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس کائنات کا خالق ہے۔ تو فطرت نے آپ کو بتلایا کہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے۔ صحیح ہو گئی نا بات؟ اب وہ ایک ہے، 10 ہیں، 500 ہیں، 365 ہے، جیسے خانہ کعبہ کے قریب رکھے ہوئے تھے، ہیں کتنے؟ تو اب یہ
تعداد ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے یہ فطرت نہیں بتلا سکتی. یہ وہ بتلا سکتا ہے جو اس کی طرف سے آیا ہو. اب فطرت تو اتنا طے کرے گی کہ کوئی خالق ہے، کتنے ہیں یہ ادھر سے آنے والا بتلا سکتا ہے. تو یہی فرق ہے کہ فطرت نے بتلا دیا کہ اللہ ہے. اس کے لیے کسی نبی کی اور کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے نا. فطرت نے بتلا دیا کہ اللہ ہے. اب وہ کتنے ہیں یہ کتاب بتلائے گی، یہ نبی بتلائے گا. اسی لیے اشارہ کیا کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ جو تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. وہ اللہ جو تمہاری، جس کا وجود تمہاری فطرت قبول کرتی ہے، تمہاری فطرت جس کے وجود کو قبول کرتی ہے، وہ اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. کتاب نے بتلایا، نبی نے بتلایا. اچھا ایک ہے نہیں، واحد کے معنی ہے ایک، عہد کے معنی ایک نہیں، عہد کے معنی اکیلا. اب واحد میں اور عہد میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایک کاغذ کا ورق لے لیں، ایک ورق، اسے پھاڑ دیں وہ 2 ہو جائے گا، 4 ٹکڑے کر دیں 4 ہو جائے گا، اس کے 50 ٹکڑے کر دیں 50 ہو جائے گا. تھا ایک ہی نا. تو ایک اسے کہتے ہیں جس کے بہت سے ٹکڑے ہو سکیں، یعنی ایک وہ جو 2 ہو سکے، اور ایک وہ جو آدھا ہو سکے، اور اکیلا وہ جو نہ 2 ہو سکے نہ آدھا ہو سکے. تو پروردگار عالم ایک نہیں ہے، اکیلا ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ میرے سننے والوں کی عقل میں اور ان کی فکر میں واحد اور عہد کا فرق جب آ گیا تو فطری طور پر محترم سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی اگر وہ ایک ہے تو کیا فقط کہی ہوئی بات مان لی جائے، یا کوئی عقلی دلیل، جیسے میں نے کاز اور ایفیکٹ کی عقلی دلیل دی تھی، کوئی عقلی دلیل موجود ہے اس کے ایک ہونے پر؟ تو عزیزان محترم، دین اسلام کا کمال ہی یہ ہے کہ اس کے سارے عقائد جس طریقے سے کتاب کی بنیاد پر مستحکم ہے اسی طریقے سے عقل اور منطق کی بنیاد پر بھی مستحکم ہے. فرض کر لیں، دیکھیے عہد کو ذہن میں رکھیے گا، عہد وہ جس کے جز نہ ہو سکیں، عہد اکیلا اسے کہتے ہیں جس کے جز نہ ہو سکیں. فرض کر لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ خدا 2 ہیں. اچھا صاحب مجھے اجازت دے کہ میں سوال کروں، بھائی آپ 2 انسان اگر آمنے سامنے کھڑے ہوں تو آپ میں امتیاز کیا ہے اور اشتراک کیا ہے؟ اشتراک یہ کہ دونوں انسان ہیں، دونوں کے 2 آنکھیں ہیں، دونوں کے 2 کان ہیں، دونوں کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں کے 2 پاؤں ہیں. یہ مشترک چیزیں ہیں نا. امتیاز کیا ہے؟ شکل کا امتیاز، لہجہ الگ الگ ہوگا، سوچنے کا انداز الگ ہوگا، خاندان الگ ہوگا. تو ہر انسان میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک مشترک اور ایک الگ کرنے والی. یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گئی. اب یہ 2 انگلیاں ہیں، اب 2 کس بنیاد پہ ہیں؟ یہ ایک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے. انگلی ہونے میں دونوں مشترک ہیں لیکن ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے. اب فرق ہو گیا نا. تو ہر 2 چیزیں، ہر وہ شے جو 2 کی تعداد میں ہو یعنی ایک سے زیادہ ہو، اس میں ایک چیز ہوگی مشترک اور ایک چیز ہوگی الگ. اس بات کو ذہن نشین فرما لیں تاکہ مجھے آگے گفتگو کرنے کی سبیل مل جائے. اچھا اب فرض کرتے ہیں کہ خدا 2 ہیں، تو اب دونوں میں مشترک چیز تو کوئی ہوگی نا، وہ ہے ان کی خدائی. اور دونوں کو الگ کرنے والی بھی کوئی چیز ہوگی، جو ایک دوسرے سے الگ اور ممیز ہو رہے ہیں تو الگ کرنے والی بھی کوئی شے ہوگی. تو ہر خدا مرکب ہو گیا ایک مشترک سے اور ایک مختلف سے. ہر خدا کے اندر 2 چیزیں آ گئی نا، ایک وہ جو مشترک ہے دونوں میں اور ایک وہ جو مختلف ہے دونوں میں. تو ہر خدا مرکب ہو گیا ایک مشترک سے اور ایک مختلف سے. اور ابھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ عہد اسے کہتے ہیں جس کے اندر اجزا نہ ہو. عہد اسے کہتے ہیں جس کے اندر اجزا نہ ہو. تو اگر خدا 2 ہوتے تو دونوں کے اندر ترکیب آ جاتی، اشتراک آ جاتا، امتیاز آ جاتا. اور جس ذات میں ترکیب آ جائے، اشتراک آ جائے، امتیاز آ جائے، پہچاننے کی صفتیں الگ الگ پیدا ہو جائے، وہ شے مخلوق تو ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتی. اس لیے پروردگار عالم نے لفظ عہد استعمال کیا ہے. قرآن میں 22 مقامات پر لفظ واحد بھی آیا ہے کہ حکومت قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو واحد ہے. تو واحد کے لفظ کے معنی ایک، اور عہد کے معنی اکیلا. تو واحد تو آ گیا. حالانکہ اب تک میں عہد کے لفظ کو پیٹ کر رہا تھا نا، لیکن واحد تو آ گیا. تو عزیزان محترم، قرآن میں تضاد نہیں ہے، قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے.
یہ دونوں لفظ دو الگ الگ مدارج ہیں اور دو الگ الگ اسٹیجز ہیں. جس معاشرے میں 360 اندھے بہرے گونگے لولے لنگڑے بت پوجے جا رہے ہوں, اس معاشرے میں خدا کی توحید کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا نا. تو 360 کے مقابلے میں کہا کہ ایک ہے, اور جب وہ اس ایک پہ آ گئے تو کہا کہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ اکیلا ہے. تو تدریج کے ساتھ پروردگار عالم نے تدریج کے ساتھ فلسفہ توحید کو آگے بڑھایا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ الصمد. دیکھو وہ بے نیاز ہے. صمد کے معنی بہت سے ہیں, ایک معنی وہ بے نیاز ہے. دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو محتاج نہ ہو. جہاں احتیاج دیکھو سمجھ لو کہ خدائی نہیں ہے, ربوبیت نہیں ہے, عبودیت ہے. اور جہاں دیکھو بے نیازی ہے وہاں سمجھ لو کہ وہ خدائی کی منزل ہے. تو وہ ہے صمد, بے نیاز. اب پیغمبر اکرم نے اس کی تشریح کیا کی قرآن مجید کے حوالے سے. بھائی یہ تمہارے بت ہیں نا, یہ بول نہیں سکتے, اور میرا خدا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اس نے درخت کے ذریعے موسیٰ سے بات کی. یہ تمہارے جو بت ہیں ان کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دو تو ہٹ جائیں, اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے. اور میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پہ قادر ہے. یہ تمہارے بت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. میرا خدا کون ہے؟ سمیع ہے. اب لفظیں آ رہی ہیں قرآن مجید میں. یہ تمہارے بت سن نہیں سکتے. میرا خدا کون ہے؟ بصیر ہے. تو اب ایک طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خداؤں کے عیب گنوائے, اور دوسری طرف اپنے خدا کی پاکی اور بے عیبی بتلائی. تمہارے بت لنگڑے, میرا خدا صاحب کمال. تمہارے بت اندھے, میرا خدا بصیر. تمہارے بت بہرے, سن نہیں سکتے, میرا خدا سمیع. تمہارے بت بات نہیں کر سکتے, میرا خدا وہ جو درخت کے ذریعے بات کرے. تو اب سن رہے ہیں نا وہ غیرت مند عرب, وہ غیرت مند عرب سن رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا رسول ہمارے 365 خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. کہہ سکتے تھے الٹ کے, مشرکین مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول تم نے ہمارے خداؤں میں عیب نکال دیے, چونکہ ہمارے خدا تمہارے سامنے ہیں, اب تم اپنے خدا کو ہمارے سامنے لے کے آؤ. تو تم نے 50 عیب نکالے ہیں, ہم تمہارے خدا میں 500 عیب نکال دیں گے. تو اسی لیے پروردگار عالم نے اتنا بے عیب رسول بھیجا کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو, مجھ تک بعد میں آؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.